قیدی ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت بھی گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا مثبت، پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی، اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہے کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک دن مجھ سے بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، لیکن ابھی تک آپ اس بڑی عورت کو نہیں بھولی۔ تو فرماتے ہیں پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں، اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے۔ حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو محبتوں کا، الفتوں کا، رشتوں کا تقدس ملا ہے تو سونے محمد کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی تقسیم کر رہے ہیں، ہم جلوس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث سے برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو ایک جملہ بھی کافی ہے۔ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی
تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کو خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی، اس سے جھگڑا بنتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ مہکتی کلیاں، یہ سب برکت کے عمل ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جوانوں یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزرتے، کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا تو صحیح، شاید دل میں یہ بھی خیال پیدا ہو جاتا کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت، اس کی منزل کتنی پیاری ہو۔ خیال تو یہ بھی آ سکتا تھا نا، دیکھو بات پوچھنے سے، بات سمجھنے سے کئی خیالات آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ گلی سے گزر رہے تھے، سادہ سی مثال ہے، آپ گلی سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ سورج ڈھلتے ہی ہمسایوں کے ہاں بڑے بڑے بلب جلنے لگے، لائٹنگ کی، چراغا تھا، تو آپ کو اچھا نہ لگا، آپ نے کہا یار اتنی مہنگائی ہے اور ابھی پچھلے ماہ تو جو ہے وہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں، تو یہ اچھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اتنی لائٹنگ کیوں کروا دی؟ تو آپ نے آگے بڑھ کر بیل دی، صاحب خانہ سے ملاقات ہوئی، سلام کلام دعا کے بعد آپ نے کہا کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جناب بتائیے۔ کہا آپ تو سمجھدار ہیں کہ اتنے چراغ، اتنی لائٹیں، اتنے بلب کیوں جلاتی ہیں جبکہ مہنگائی کا طوفان ہے اور دوسری طرف بجلی کا بل پچھلے ماہ اتنے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ کی باتیں بالکل وجہ ہیں، وہ نا اصل میں کل بیٹے کی بارات ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا میں بھی کہوں بنایا اتنی لائٹیں کیوں جلائی ہیں؟ تو جناب مبارک ہو، اللہ ماشاءاللہ بیٹے کو صاحب اولاد بھی کرے، اللہ خاندان کو خوشیاں بھی دے، اللہ آباد کرے۔ پہلے آپ کے جذبات کچھ اور تھے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مقصد سمجھ آیا تو آپ کی زبان سے دعائیں نکلنے لگی۔ میں کہتا ہوں یار ساری زندگی فتوے ہی لگائے، اگر آگے بڑھ کے دیکھ ہی لیا جاتا کہ یار کل تلک جو روڈ پہ احتجاج کر رہا تھا کہ بل بنا ہے، آج اس مزدور نے بھی پتر کو کہا ذرا بھائی والا بلب بھی جلا دو تو کمکمے روشن کرو۔ کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا یار حضور کا میلاد بنانا تھا اور خیال تھا کہ جب اہتمام کرنا ہے تو ہمارے تو دفتر میں کوئی وی آئی پی مہمان آ جائے، کسی اہم پہ موضوع پہ میٹنگ ہو تو ہم کرسیاں ٹیبل بھی سیدھے کر لیتے ہیں، ہم جو ہے منرل واٹر کی بوتلیں بھی رکھ لیتے ہیں اور ہم جو ایئر فریشنر بھی منگوا لیتے ہیں کہ یار ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو کہا جب کسی دنیا